فاختہ کے انڈے سے کبوتر نہ نکلا، کبوتر کے انڈے سے اللہ تعالیٰ نے بلبل کو نکالا. ایک پل میں کروڑ ارب نظام چلانے والا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ. تو ہم بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم نمائندے. ہمارا کام کیا؟ ہم کہتے لوگوں اللہ کی مان لو، تمہارے کام بنا دے گا. وہ پیسے کا محتاج ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا محتاج ہیں، وہ چیزوں کا محتاج نہیں. وہ کسی اس کو ساتھ لے لو، اس کو ساتھ لے لو بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ ساتھ ہو گیا، سب کچھ ساتھ ہو گیا. اللہ نہ ہوا کچھ نہ ہوا. اللہ کو لینے کا راستہ کیا ہے؟ پچھلی پہ توبہ کرو، ایسا کریم نہ ملے گا. میرے نبی نے کہا کوئی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے قبول، 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے قبول، 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے قبول، 1 دن پہلے توبہ کر لے قبول. موت سے چند گھڑی فواقہ حل فواقہ ناقہ، ایک دفعہ اونٹنی کا دودھ حل بشاتن بکری کا دودھ دونے کا جتنا وقت ہے، اتنا دیر موت سے پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا. بھائیو اللہ کا شکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. نرسری آئی ہوئی ہے اور صبح کی آمد نظر آ رہی ہے. وہ اندھیرے بڑے سخت ہیں، گھٹائیں گھٹا ٹوپ ہیں اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ظلم کی انتہا ہے، جہالت کا راج ہے. لیکن اتنے نوجوانوں کا اٹھ کے اس گرمی میں پھنس کے بیٹھنا، یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہیں سے صبح صادق ہونے والی ہے، کہیں سے باد نسیم کے جھونکے آنے والے ہیں. پھر شاید میرے محبوب کے اجڑے چمن میں بہار آنے والی ہے. شاید امت کے اٹھنے کا وقت قریب آ چکا ہے. شاید یہ لوگوں کا دھکے کھانا، در در پھرنا، رونا دھونا، شاید کسی کے آنسو اللہ کی رحمت کے در کھلوا چکے ہیں. در کھلنے کو ہیں، گو رات اندھیری ہے، لیکن معاملہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. زمین والوں کو اللہ نے کبھی قادر مطلق نہیں بنایا، کبھی شہنشاہ نہیں بنایا، کبھی انسانوں کی تقدیر کا مالک نہیں بنایا، کبھی بحر و بر کا مالک نہیں بنایا. زمین اس نے بچھائی، مالک وہی ہے. ہوائیں اس نے چلائیں، مالک وہی ہے. شرق اس نے بنایا، مالک وہی ہے. غرب اس نے بنایا، مالک وہی ہے. شمال جنوب اس نے بنایا، مالک وہی ہے. دن رات اس نے بنائے، اندھیرے اجالے کا مالک وہ ہے. ستاروں کو جھل ملایا، چاند کو گھٹایا بڑھایا، مالک وہی ہے. جو سورج کو تپش دے دی، اسے گرم تھال بنایا، مالک وہی ہے. اکیلا ہے. وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، رب المشرق والمغرب، شرق و غرب کا بادشاہ، رب المشرقین رب المغربین، مغربین مشرقین کا بادشاہ، مغربین کا بادشاہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کے اندر کا بادشاہ، زمین کے اندر کا بادشاہ. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان کے اندر کا مالک، زمین کے اندر کا مالک، خلا کے اندر کا مالک، تحت الثری کا مالک، بحر و بر کا مالک، ہوا فضا کا مالک، قطرے اور شبنم کا مالک، سیپ صدف اور موتی کا مالک، سانپ اور اس کے زہر کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، تنہا شہنشاہ مطلق، قادر مطلق. شاہ لیا لا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. غیب کوئی نہیں جانتا، عنوان دیکھ کے ہر کوئی امید کے سہارے چلتا ہے. اتنے نوجوانوں کا آج کیبل کے دور میں، ڈش کے دور میں، ننگے ناچ، ننگے کلب، گانا بجانا عام، فحاشی بدماشی کے اڈے چلانے والے اپنے ہی مسلمان بھائی ہوں. ان غفلت گاہوں سے نکل کر ابدالی مسجد کے تنگ سے صحن میں چھتوں پہ کھڑے ہوئے، ان کو میرا اللہ لے کر آیا ہے اور گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے اگر تم توبہ کرو تو میری رحمت قریب ہے، مجھے منا لو، میں خود آیا ہوں، مجھے منا لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. واہ قربان جائیں. جسے منانا ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے نا لوگ مجھے منانے آ رہے ہیں تو منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں، اٹھ کے آگے چل دیتا ہے، دائیں بائیں منہ پھیر لیتا ہے. اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سگی ماؤں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ کو دیکھا ہے، منہ بسورتے ہیں، جاؤ نہیں معاف کرتا. اور بھائی تو شریک ہوتے ہیں،
بیوی تو ویسے روز کی لڑنے والی ہوتی ہے، وہ کب جلدی معاف کرتی ہے. اور واہ 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 واہ، میرا اللہ جو نہ نبیوں کا محتاج، نہ قرآن و انجیل و تورات و زبور کا محتاج، نہ جنت و جہنم کا محتاج، نہ عرش و فرش کا محتاج، نہ جبریل میکائیل کا محتاج، نہ اسرائیل اسرافیل کا محتاج، نہ لوح و قلم کرسی اس کی ضرورت، نہ آگ پانی مٹی ہوا اس کی ضرورت. اس فرشتوں کے سجدوں سے بڑا نہیں ہوا، میری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوا، فرشتوں کی تسبیح سے وہ اونچا نہیں ہوا، اور میری غفلت سے وہ نیچا نہیں ہوا. خوش نہ ہو وہ بلند، کوئی سجد نہ کرے مسجود، کوئی نہ مانے وہ معبود، کوئی نہ کبیر کہے وہ اکبر، کوئی نہ سجدے کرے وہ مسجود، کوئی نہ مانے وہ معبود، کوئی نہ اس کا اقرار کرے وہ ہے جو سب سے بے نیاز، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ سجدوں کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ جنت کا محتاج. وہ کیا کہتا ہے ماں کو منانے جاؤ گے وہ منہ پھیر لے گی، ابے کو منانے جاؤ گے اٹھ کے چل دے گا، اپنوں کو منانے جاؤ گے 1000 صلواتیں سنائیں گے، ماں تمہیں 1000 صلواتیں سنائیں. اللہ کو منانے آؤ گے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید، جو میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے میں اٹھ کے آگے آ جاتا، یہ آئے تو میرے اندر ایک عجیب ہلچل پیدا کرتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یوں نظر آتا ہے جس سے اللہ محبت آئے ہوئے ہو، دم ہلا دیتی ہے، کہتی آجا میرا لال، آجا میرا بچہ. وہ ایسے ایسے جھومتا آتا ہے، گرتا ہوا آتا ہے، قبل اس کے کہ وہ گرے ماں لپک کے اس سے گود میں لیتی ہے. اور میرے رب کی قسم میرے بھائیو، اگر میں اور آپ توبہ کریں گے تو مجھے یوں نظر آتا ہے ہمارے سروں پہ آگے آ جاؤ، میری رحمت کی گود میں آ جاؤ. تم توبہ کرو گے میں معاف کروں گا، تم ہائے کرو گے میں تیری ہائے کو عرشوں پہ سناؤں گا، تیری ندامت کے آنسوؤں کو میں ایسی گھنگور گھٹا رحمت کی بناؤں گا کہ ملتان کی دھرتی تحت الثری تک ٹھنڈی ہو جائے گی. برسات کی بارشیں ملتان کی دھرتی کو اتنا ٹھنڈا نہیں کریں گی جتنا تیری ندامت کا ایک آنسو جو زمین پہ گر جائے گا تو جتنا یہ زمین کو ٹھنڈا کرے گا ملتان کے سارا پاکستان ٹھنڈا ہو جائے گا. اے میرے بھائیو، یہ میرا آپ کا کام ہے. لوگوں کو کہو بھائیو آ جاؤ کریم رب کی طرف، مہربان رب کی طرف، جو توبہ کے انتظار میں ہے، جو کہتا آ جاؤ میری باہیں کھلی ہوئی ہیں، آ جاؤ میں انتظار میں ہوں. تم توبہ کرو گے، میری گود میں آؤ گے، میں کیا کروں گا؟ ماں تو کہے گی اچھا جب معاف کیا، باپ کہے گا اچھا جب معاف کیا. اللہ کیا کہے گا؟ جاؤ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کوئی ایسا رب لاؤ پھر اس کی نافرمانی کرو، کوئی ایسا محبوب لاؤ پھر کسی اور پھر اس رب کو چھوڑ کے اس کے قدموں کو چاٹو. کوئی ایسا مہربان لاؤ پھر اس کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑو. ہائے میں کیسے سمجھاؤں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں. اور میرے بھائیو تمہیں اللہ کا واسطہ جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا، اس رب کا واسطہ جس نے آنکھوں میں چراغ جلائے، اس رب کا واسطہ جس نے کانوں میں ٹیلی فون لگائے، اس رب کا واسطہ جس نے بولتی زبان عطا فرمائی، اس رب کا واسطہ جس نے ہاتھوں کو حرکت دی، میدے آنتوں انتڑیوں کو، میدے کو، جگر کو، دل کو، دماغ کو، پھیپھڑوں کے نظام کے چلانے والے تمہیں اس رب کا واسطہ جس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، یہ خوبصورت شکلیں دی، تمہیں رزق دیا، تمہیں ہواؤں کا نظام دیا، پانیوں کا نظام دیا، بادلوں کا نظام دیا، شرق و غرب کا نظام دیا. اور اس رب کے سامنے توبہ کر لو. کتا ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے، ایک کتے سے عاجز نہ بنو. میرے باپ کتوں کے شوقین تھے. ایک مجھے آج اچانک ماضی کی طرف میں لوٹ گیا، 40 برس پیچھے لوٹ گیا. ہمارا ایک السیشن کتا تھا، اس کا نام تھا جیکی، اور ایک کتیا تھی اس کا نام تھا ٹیمی. کتے سے عاجز نہ ہونا. وہ اس کو روٹی ڈالتے تھے، وہ روٹی کھا رہا ہوتا تھا.
میرے والد سے کہتے جیکی رب کی قسم وہ روٹی چھوڑ کے بھاگا ہوا آ جاتا، اور وہ جو کتیا تھی ساری رات پہرا دیتی تھی، ساری رات جاگتی تھی، ساری رات ایک پل نہیں سوچتی تھی۔ ایک روٹی کی وفا بتا رہا ہوں، ایک روٹی کی۔ مجھے بتاؤ ملتان میں کتنے ہیں جو اذان کی آواز سن کے مسجد کو جاتے؟ اللہ کہتا آجا آجا آجا، میں بلا رہا ہوں۔ وہ جیکی سے نیچے نہ چلے جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ میرے بندو، میں بلا رہا ہوں۔ وہ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ مسلمان کیا مسلمان ہے جس کا ماتھا خاک آلود نہ ہو؟ وہ آنکھ کیا آنکھ ہے جو سجدوں میں نیر نہ بہاتی ہو، جو سجدوں میں رم جھم برسات نہ بہائے؟ وہ جسم کیا جسم ہے جو خاک آلود ہو کر اللہ کے سامنے نہ تڑپتا ہو؟ وہ کیا جوانی ہے جو راتوں کو اٹھا کر اس کو اللہ کے سامنے تڑپنا اور رونا نہ سکھاتے ہو؟ اور میرے بھائیو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو۔ آ جاؤ اس مہربان اللہ کی طرف۔ یہ ہماری محنت، یہ تبلیغ، یہ ہمارا سفارت کا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ ہم خود بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اوروں کریں جھکو جھکو جھکو۔ مسجدوں کو بھر دو، نمازوں سے ملتان کو زندہ کر دو۔ کوئی ملتان میں بے نمازی نہ رہے، کوئی نوجوان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی ریہڑی والا ایسا نہ ہو، کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی حکومتی محکمے، سرکاری غیر سرکاری دفاتر ایسے نہ ہو جو بھاگے نہ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ذرا اللہ کی سنو تو صحیح، اللہ کی سنو تو صحیح کہ نماز پڑھنے والوں کو کیا خوبصورت لقب دے رہا ہے، بیوتی فی الارض المساجد۔ جاؤ ملتان والوں کو بتاؤ، مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، عمارها زبارها، جو میری مسجدوں میں آتے ہیں، جو میرے گھروں میں آتے ہیں، وہی ہیں میرے گھروں کو آباد کرنے والے۔ فطوبہ، جاؤ مبارک دو کس کو؟ لمن تطہر فی بیتہ، جس نے گھر میں وضو کیا، پھر آیا ابدالی مسجد، پھر آیا نورانی مسجد، پھر آیا پتہ نہیں مسجد کتنی مسجد ہیں، پھر آیا مسجد کو۔ کیوں آ رہا ہے؟ نماز پڑھنے۔ کیوں آ رہا ہے؟ تلاوت کرنے۔ کیوں آ رہا ہے؟ جمعہ پڑھنے۔ کیوں آ رہا ہے؟ گشت کرنے۔ کیوں آ رہا ہے؟ سارے عالم کے لیے مشورے کرنے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ جاؤ مبارک دو جو مسجد سے میرے گھر کو آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ توبہ لمن تطہر فی بیتہ، مبارک ہو جس نے وضو کیا۔ ثم زارنی، پھر آیا میری زیارت کو۔ میری زیارت کا مطلب پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ملاقات جس میں پردے اٹھا دیے جائیں۔ زیارت اس ملاقات کو کہتے ہیں جس میں پردے اٹھا دیے جائیں، جس میں پردوں سے بات ہو، سے زیارت نہیں کہتے۔ یہ زیارت ہے، یہ زیارت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے یا اہل الجنہ ان ربکم یقرئکم السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہا ہے، وینادیکم، تمہیں بلا رہا ہے، لیستزیرکم، کہ تم اس کی زیارت کرو، تمہاری زیارت کرے، تم اسے دیکھو وہ تمہیں دیکھے۔ مسجد میں آنے والا، نماز پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا، گشت کو آنے والا، تعلیم کو آنے والا، مشورے کو آنے والے کو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسجد میں آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری زیارت کو آ رہا ہے، میری زیارت کو آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو آج اللہ کے دربار میں۔ اور یہ میری تشکیل تو 100% مان لو، مجھے پتا ہے میری تشکیل کمزور ہوتی ہے، پر آج میری یہ تشکیل تو مان لو کہ آج سارے توبہ کر لو اور منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اتنے مجمع پھر نہیں ملتے، اور اتنے جوان بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ جوانی کو دامن نچوڑ دو، دھو دو اس کو، بے داغ بنا دو، فرشتے قدموں میں آ جائیں گے، بے داغ بنا دو، عرشوں پہ تذکرے ہو جائیں گے۔ اس جوانی کو سنبھالو، سنبھالو، یہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، یہ گانے سننے کے لیے نہیں، یہ ناچنے کے لیے نہیں، یہ زنا کے لیے نہیں ہے، یہ رقص دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لمبے چوڑے میدان طے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ پر مر مٹنے کے لیے ہے۔ فدا ہو جاؤ اللہ پہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ یہ جوانی اس لیے ملی ہے کہ اللہ پہ فدا ہو جاؤ، اللہ پہ قربان ہو جاؤ، اللہ زندہ کر دے گا۔ اللہ پہ قربان ہونا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔
86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، یا 84 سال ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، 60 برس کی دعا، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، بیٹا مل گیا، 84 برس، بڑھاپے کی اولاد دل میں دل میں اتر جاتی، وہ 6 برس کے ہو گئے یا 8 کے ہو گئے یا 5 کے ہو گئے، واللہ اعلم، آج تک کبھی بہت دیکھنے کے باوجود ملا نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی۔ دوڑنے بھاگنے والے 6 سے 10 برس کی عمر، اللہ نے کہا جاؤ ذبح کرو، باپ کی عمر 92-94 برس، بیٹا 6 سے 10 برس، باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، باپ نے چھری دبائی ہوئی ہے، مینا کی وادی ہے، سناٹا ہے، آسمان زمین خاموش ہیں، باپ بیٹے کا مکالمہ سننے کے لیے مینا کے پہاڑ بھی دم بخود ہو کر وہ ایک دم کان لگا کے کھڑے ہو گئے، بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے کی سنو، یہ ماں کی تربیت، اس تربیت میں خلیل اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، ساری ہاجرہ کی تربیت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا ابت، یا ابت، یا ابت کہاں بولا جاتا ہے؟ جب کوئی بچے کو ایسا کام دو جس سے وہ خوش ہو تو وہ خوشی سے کہتا ابا ابا، اور جب اسے کوئی ناگوار کام بتا دو کہتا کیا ہے ابا، ہے کیا ہے ابا، اور جب وہ خوش ابو بابا بابا خوشی کہتا نا، تو یا ابت، اے ہے میں اس کو کیسے ترجمے میں لاؤں، کیسے ترجمے میں لاؤں، میری زبان آج یا ابت، یعنی اسماعیل علیہ السلام خوشی سے پھول گئے جیسے زندگی کی مراد بر آئی، جیسے تمنا کا حصول ہوا، یا ابت، یا ابت، اے میرے بابا آپ نے کیا خوبصورت حکم سنا دیا، افعل، کر گزر، ما تؤمر، جو کہا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو میرا صبر دیکھے گا، کر کر، اللہ پہ مر مٹنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ حنابل کے بہت بڑے فقہا محدثین میں ان کی کتاب ہے کتاب الرقۃ والبکا، اس میں ایک روایت لائے ہیں، جب یہ مکالمہ ہوا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ مکالمہ ہوا تو اس کے بعد اسماعیل کہنے لگے ابا مجھے ذبح کرنا تو اپنے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ ان کے ہلنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے منہ کے بل لٹانا، نیچے سے چھری چلانا تاکہ نظر سے نظر چار نہ ہو۔ پھر کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، میں خوش ہوں، اگر میں ذبح ہو گیا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے۔ پھر اپنا کرتا اتار دیا اور اپنے ابا کو دیا، کہ یہ میری آخری نشانی ہے، یہ میری ماں کو دے دینا، اسے بڑا غم ہوگا، میرا کرتا دیکھ کے تسلی پائے گی، مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کے یہیں مجھے سلا دینا، اور میرا کرتا میری ماں کو دے دینا۔ ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، اور کمر کے بل، سینے کا بل لٹایا، اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، اور جیسے بکرے کو نہیں پکڑتے سر سے، اسماعیل کے بال پکڑ کے گردن کو اٹھایا اور چھری کو سنبھالا، کہ اللہ، چھری کو چلا دیا، مالک الملک کا نظام بدل گیا، چھری رہی نرم نہ ہوئی، گردن رہی سخت نہ ہوئی، کوئی لوہے کا ٹکڑا میرے جی میں نہیں آتا کہ اللہ نے لگا دیا ہو۔ ہے روایات میں میرا نہیں جی مانتا، گردن تھی، لوہا تھا، اللہ نے کہا مت کاٹو، گردن رہی، لوہا رہا، چھری کاٹنا تو بات کی بات ہے، نشان بھی نہ ڈال سکی۔ میرے بھائیو، ہم اس بنیاد پر اٹھنے والی امت ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیم ہیں۔ آج اللہ پہ قربان ہو جاؤ، آج توبہ کر کے اٹھو، آج کے بعد دامن دھو دو کہ یا اللہ میری توبہ میں آ گیا ہوں۔ ہم تو امت حبیب ہیں۔ قارون زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتے معاف کر دو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتے معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو۔ جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، نہ پسیجا، مجھے میری عزت کی قسم، قارون ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا، وہ عزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ معافی مانگتا میں نکال دیتا۔
قارون کو معاف کرنے والا رب اس امت کو کیسے معاف نہیں کرے گا؟ کوئی توبہ تو کرتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی اللہ سے لو لگا لو، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جیسے اس امت سے پیار کیا کسی سے نہیں کیا، جیسے ان کو چاہا کسی کو نہ چاہا، جیسے ان کو رعایت دی کسی کو نہ دی۔ ارے بھائیو، پرانے سبق یاد کرو، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے لو لگاؤ، اس کے سامنے پڑ جاؤ، آنسوں کے سیلاب نہ بہا سکو، قطرے نہ بہا سکو، ایک قطرہ تو دے دو، ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتے ہو، ہائے تو کر دو، میرے رب کی قسم تمہاری ہائے بھی پچھلے سارے گناہ دھو دے گی۔ نمازوں میں پڑ جاؤ، اب سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر دو، اللہ کے نبی کی خوشخبری سنو۔ آپ نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، ستون بن جاتے ہیں، کیل بن جاتے ہیں، گڑ جاتے ہیں۔ کیل سے تشبیہ دی، کیل کی صفت کیا ہے؟ گاڑ دو نا، اب خود نہیں نکلے گا، جمور ڈالو گے تو نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا، کھینچو گے تو نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مسجدوں میں ایسے جم کے بیٹھو کہ کوئی گھر سے باہر سے کوئی شدید تقاضا نکلنے کا آئے تو نکلو، ویسے مسجد نہ چھوڑو۔ بھائیو ان للمسجد اوتادا، مسجدوں میں جم جاؤ، گڑ جاؤ، نمازیں زندہ کرو، علم کے حلقے زندہ کرو، ذکر کے حلقے زندہ کرو، عالم میں دین کے زندہ ہونے کے مشورے زندہ کرو۔ یہ بھائیو جتنے اگر سب مسلمانوں میں علم کی طلب پیدا ہو جائے، پھر خیر المدارس بھی چھوٹا ہے، قاسم العلوم بھی چھوٹا ہے، عمر بن خطاب بھی چھوٹا ہے، پھر جگہیں تنگ پڑ جائیں۔ پر بڑے درد کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی چاہنے والا نہ رہا، کوئی علم کی راہوں میں طلب لینے والا نہ رہا۔ اسکول بھرے ہوئے، ایک ڈاکٹر مرے 100 جگہ لینے کو تیار، ایک انجینئر مرے 100 جگہ لینے کو تیار، ایک سیاستدان مرے 50 جگہ پر کرنے کو تیار، ایک سائنسدان مرے 100 اس کی جگہ لینے کو تیار۔ کوئی عالم مر جائے، کوئی محدث مر جائے، کوئی مفتی مر جائے، ویران کر کے چلا جاتا ہے، یتیم کر کے چلا جاتا ہے، محفل اجاڑ کے چلا جاتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ہے اس کی جگہ پر کرنے والا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، ہر مسجد مدرسہ بنے، ہر مسجد ذکر کے حلقوں سے بھری ہوئی ہو، مشورے کے حلقوں سے بھری ہوئی ہو، تعلیم کی فضائیں ہوں، فضائل کے حلقے ہوں، علم کے حلقے ہوں۔ صحابہ سے بڑا دائی کون ہوگا؟ ایک حدیث کو لینے کے لیے جابر بن عبداللہ ایک حدیث 1,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، مصر شام جا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری، عقبہ ابن عامر جوہنی ایک حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے حدیث خود سنی ہوئی ہے، صحابی ہیں، پھر بھی یوں چاہتے ہیں کہ جس صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا میں اس سے براہ راست سنوں۔ اونٹنی خریدی، چل 1,500 کلومیٹر کا سفر کیا، نیچے سے آواز دی، عقبہ ابن عامر نے کھڑکی کھولی، کون؟ ابو ایوب۔ کیسے آئے؟ اوپر آؤ۔ کہا نہیں۔ کہا میں نیچے آؤں؟ کہا نہیں۔ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے سنی۔ سنائی۔ کہا السلام علیکم۔ واپس۔ ایک حدیث کے لیے 1,500 کلومیٹر کا سفر ہو رہا ہے۔ مسجد ان للمسجد اوتادا، مسجد کے کیل تو اب 24 گھنٹے کی بات کہاں رہ گئی؟ اوتاد 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی بات کیا رہ گئی؟ اوتاد کیل کیا ہوتے ہیں؟ جو گڑ جاتے ہیں، نکالو تو بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ مسجدوں میں ایسے بیٹھ جاؤ، گڑ جاؤ، کوئی نکالنا چاہے نہ نکلو، کوئی ضروری مشقت آ پڑے پھر نکلو۔ اگر یہ صفت پیدا ہو گئی پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ الملائکۃ جلساؤہم۔ واہ واہ، کیا فضیلت! دیکھو بڑوں کی صحبت میں چھوٹوں کو بٹھایا جاتا ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا ہم جلساء الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ واہ واہ، کیا معصوموں کو، پاکیزہ کو ہم گندے،
ہمارے عمل گندے، ہماری نیتیں کھوٹی، پر اللہ تعالیٰ کیا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں فرشتے بیٹھتے ہیں، ان غابوا افتقدوہم، کبھی نہ آئیں تو فرشتے اداس ہو جاتے، یا وہ آ ہی نہیں رہے، یار وہ آ ہی نہیں رہے، ابھی پتہ تو کرو کیوں نہیں آ رہے، جماعت گئی، او ہو اب وہ تو بیمار پڑے، ان مرضوا عادوہم، اچھا چلو پھر عیادت کو چلیں، ساری مسجد کے فرشتے ان کا حال پوچھنے جاتے، ان کانوا فی حاجت اعانوہم، اور اگر وہ کسی کام میں پھنس گئے ہوں، وہ تو بیچارے مشکل میں پڑ گئے، کام آ گیا، اچھا چلو بھائی ان کی مدد کرو، تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ جلدی کام نمٹ جائے، اور پھر مسجد ان کے ذکر سے، تلاوت سے، گشتوں سے، مشوروں سے، بیانوں سے آباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مسجدیں بھرو تعلیم کے حلقوں سے، ذکر کے حلقوں سے، علماء کے پیچھے پھرا کرو، ان کی عظمت دل میں پیدا کرو، ان کی قدر دل میں لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث ہیں، ان کی زبانیں قال اللہ قال الرسول سے مزین ہیں، روشن ہیں، آراستہ ہیں، معطر ہیں، ان کے علم کی نسبت سے اکرام کرو گے، اللہ آپ کی اولادوں کو علم نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، عین الائمہ، امام مسجد آ جاؤ، عین الفقہاء، علماء آ جاؤ، عین المؤذنون، اذان دینے والے آ جاؤ۔ آج نہ ڈاکٹر پکارے جائیں گے، نہ بادشاہ پکارے جائیں گے، نہ انجینئر پکارے جائیں گے، نہ تاجر پکارے جائیں گے، امام مسجد، جس بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں، جس کی 100 ضرورتیں ٹوٹتی ہیں اور 10 پوری ہوتی ہیں۔ علماء آ جاؤ، جو چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے سل گئے، حاجات کو سینوں میں لے کر قبر میں جا کے سو گئے۔ مؤذن آ جاؤ، مؤذن آ جاؤ، جو بیچارہ مسجد کا نوکر ہے جسے ہر کوئی ڈانٹتا ہے، مؤذن آ جاؤ، آ جاؤ، آ گئے کہ ان کے لیے ممبر بچھاؤ، بچھ گئے کہ تم بیٹھ جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں، میں لوگوں کا حساب لوں گا۔ وہ علم کے ذوق رکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے مدرسوں میں داخل ہو جاؤ، تبلیغ میں علم سیکھنے کا وہ راستہ ہے، مدرسوں میں داخل ہونے کی ایک عمر ہے، اس سے آگے داخل نہیں ہو سکتے، جو صحابہ کا طریقہ تھا علم سیکھنے کا۔ کوئی مسئلہ پیش آئے علماء سے پوچھو، اہل علم سے، اہل فتویٰ سے جا کے پوچھو، پوچھنے جاؤ گے تمہارے قدموں تلے فرشتے پر بچھائیں گے، 70,000 فرشتے تمہیں رخصت کریں گے، شام تک تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس مسئلہ پوچھتے مر جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، طالب العلم بن کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ میرے بھائیوں، علم کے ذوق مٹ گئے، علم کے شوق مٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پتا چلا تھا ایک اور نبی ہیں جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو کہنے لگے میں جاؤں گا چاہے میری ساری زندگی بسر ہو جائے، او امضی حقبا، نبی کلیم صاحب تورات، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ پتا چلا خضر کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ خضر علیہ السلام چھوٹے نبی، موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی، وہ چھوٹے نبی، وہ بڑے نبی، ان کی منت کو جا رہے، ان کو سلام، ان کی زمین پہ پہنچے، وہ ایسے سوئے ہوئے، کہنے لگے السلام علیکم، تو خضر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، کہنے لگے یہ مجھے سلام کرنے کون آیا ہے؟ آپ اپنی نفسیات سے پوچھیں، آپ لیٹے ہوئے ہوں، کون ہے تو مجھے سلام کرنے والا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ساری تبلیغ کو آپ سارے تبلیغ والوں کو رگڑے دیتے جاؤ گے، یہ سارے ایسی تیسی پتہ نہیں کیا کیا سلواتیں سناؤ گے۔ خضر علیہ السلام ایسے لیٹے ہوئے، کہنے لگا کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے جی میں موسیٰ ہوں، کہنے لگے کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہا جی۔ پھر چادر ہٹائی، سلام کا جواب کوئی نہیں دیا۔ ہاں، آپ اندازہ لگائیں لوگ اس معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اب بھائی محبت میں مسافہ کرنے آتے، اتنوں سب کو میں مسکرا کے مسافہ کر سکتا ہوں؟ میں تو بھاگتا ہوں کہ وہ تو میرا بازو پکڑ کے کھینچ لیں، بلکہ میری جیب ہی کاٹ لی، 25,000 نکل گئے میرے مسافہ کرتے کرتے کہ میری جیب ہی صاف کر دو۔ اس کے باوجود اگر کسی کی طرف دیکھنے میں، مسکرانے میں کوتاہی ہو جائے نا تو خط آتے ہیں، تو بڑا متکبر ہو گیا ہے، تو لوگوں کے سلام نہیں لیتا، ان کے جواب نہیں دیتا، کوئی اتنوں کو کیسے پورا اتر سکتا؟
نبیوں والے اخلاق ہم کہاں سے لا سکتے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کلیم، اور آگے خضر علیہ السلام چھوٹے نبی، بعض علماء کہتے ہیں نبی نہیں تھے اور بعض کہتے ہیں تھے، زیادہ صحیح ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا، کوئی ولی ایسا نہیں جو الہام پہ قتل کر دے، سمجھے؟ کسی نبی کسی ولی کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کو الہام ہو اس کو قتل کر دو قتل کر دے، یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے قتل کیا، کہنے لگے اب کون ہے سلام کرنے والا؟ کا جی موسیٰ۔ اچھا وہ بنی اسرائیل ہوا؟ کا جی۔ پھر کپڑا اتارا، جواب نہیں دیا وعلیکم السلام، کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ آگے انہوں نے بڑی منت کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جناب میں کوئی شرط نہیں لگاتا، میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں، اور میری کوئی شرط نہیں، نہ میں روٹی مانگوں گا نہ کپڑا مانگوں گا، نہ کہوں گا مجھے مدرسے والے کتاب دیں، مدرسے والے کپڑا دیں، مدرسے والے مجھے دوپہر صبح کی روٹی بھی دیں، ناشتہ بھی دیں، اور پھر ہمارے کپڑوں کا بھی انتظام کریں، وظیفہ بھی دیں، پنکھا بھی دیں، سب میری کوئی شرط نہیں، نہ روٹی نہ مکان نہ کتاب نہ کپڑا، الا ان تعلمنی، بس مجھے آپ کچھ سکھا دیں، هل اتبعک، میں آپ کی تابعداری کروں گا، آپ کی غلامی کروں گا۔ آگے جواب سنو، انک لن تستطیع معی صبرا، جا بڑا آیا سیکھنے والا۔ کسی طالب علم کو کہہ دو، وہ اگلے دن پتہ چلے گا جی وہ تو مدرسہ چھوڑ کے ہی چلا گیا، اب ہم تو مدرسے پڑھا رہے نا، چلا رہے، ابھی فلاں طالب علم کہاں چلا گیا؟ کوئی شرط نہیں لگاتا، میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں، اور میری کوئی شرط نہیں، نہ میں روٹی مانگوں گا نہ کپڑا مانگوں گا، نہ کہوں گا مجھے مدرسے والے کتاب دیں، مدرسے والے کپڑا دیں، مدرسے والے مجھے دوپہر صبح کی روٹی بھی دیں، ناشتہ بھی دیں، اور پھر ہمارے کپڑوں کا بھی انتظام کریں، وظیفہ بھی دیں، پنکھا بھی دیں، سب میری کوئی شرط نہیں، نہ روٹی نہ مکان نہ کتاب نہ کپڑا، الا ان تعلمنی، بس مجھے آپ کچھ سکھا دیں، هل اتبعک، میں آپ کی تابعداری کروں گا، آپ کی غلامی کروں گا۔ آگے جواب سنو، انک لن تستطیع معی صبرا، جا بڑا آیا سیکھنے والا۔ کسی طالب علم کو کہہ دو، وہ اگلے دن پتہ چلے گا جی وہ تو مدرسہ چھوڑ کے ہی چلا گیا، اب ہم تو مدرسے پڑھا رہے نا، چلا رہے، ابھی فلاں طالب علم کہاں چلا گیا؟ کہا جی وہ استاد نے ڈانٹا تھا، بستر اٹھا کے چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہہ رہے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، جا بڑا آیا پڑھنے والا۔ یہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو ویسے ہی کچھ نہیں جانتا، یا اللہ، اور تجھے تو ویسے ہی کچھ نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، تجھے تو کچھ آتا نہیں ہے۔ ذرا کسی مولوی چھوڑو، کسی طالب علم کو کہو تمہیں تو کچھ نہیں آتا، وہ گربان پکڑ جائے گا، تو مجھے جاہل کہتا ہے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اور خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے تو صبر کیسے کرے گا؟ تو پڑھے گا کیسے؟ اگر کوئی آج کا طالب علم ہوتا وہ کہتا چنگا السلام علیکم، میں جانتا پہ میں اور استاد ساحلہ جیسے مدرسے بھی بڑے، ایک کو مولوی کریم بخش کا مدرسہ تھا، مدرسے بھی بڑے، استاد بھی بڑے، میں آئے جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے روزانہ۔ آج کل کے طالب علم مطلوب ہیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے تو مطلوب ہو طالب علم کوئی نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میری مجال ہے میں آپ کی نافرمانی کروں، 100% آپ کے تابع ہو کر چلوں گا۔ یہ کلیم اللہ کا علم کا شوق ہے، یہ 4 مہینے لگا کر ایسے علم کے ذوق طلاق دے کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے سارا قرآن ان پہ اتر گیا ہے اور ساری حکمتیں ان پہ اتر گئی ہیں، اب ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے، اس امت میں 2 آدمیوں کو کہا گیا تھا، 2 آدمی، یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ پہلا شخص لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتا تو اسلام نہ رہتا۔
لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتا تو اسلام نہ رہتا۔ یہ دو آدمی جن کو اسلامی تاریخ میں یہ لقب ملا ہے۔ احمد بن حنبل اتنا بڑے آدمی تھے، کاغذ کاپی اٹھائی ہوئی، قلم دبا، بھاگے جا رہے۔ ایک آدمی نے پکڑ لیا، وہ خدا کے بندے، اتنے بڑے امام وقت، محدث اعظم، اب بھی بھاگے جا رہے ہو، کب تک بھاگو گے؟ کہ قبر کے کنارے تک بھاگوں گا، گور کنارے تک بھاگوں گا۔ صد شکر لب گور آ پہنچا جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا، موت تک میں اس علم کے پیچھے بھاگوں گا۔ دنیا میں کوئی کام علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، علم بذات خود سب کے بغیر قائم ہے، پر علم کے بغیر دین کا کوئی شعبہ نہیں چل سکتا۔ مسجدیں ایک میں نے یہ عبدالروح بیٹھا ہے ہمارا طالب علم، میں نے پوچھا خیر المدارس میں کتنے فتوے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، کہا جی 50 سے 60۔ اب یقین مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا ہو، اور 25-30 لاکھ کی آبادی کا شہر، اور اسلام اور دین کا مسئلہ پوچھنے والے دن میں 50 آدمی۔ کوئی پستی کا حد سے گزرنا دیکھے، ایسی بے رغبتیاں، ایسی دین سے دوریاں۔ عبداللہ ابن عباس آل رسول میں سے، اہل بیت میں سے ہو کر پیدل جا رہے، جس صحابی کے پاس حدیث ہے اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ریت منہ میں پڑ رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے، آئیں گے تو حدیث پوچھوں گا۔ ہر مسجد نمازیوں سے بھر جائے، علم و ذکر کے حلقوں سے بھر جائے۔ میرے بھائیوں، حضور والے اخلاق زندہ کرو۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مٹ چکی ہے، آپ والے اخلاق مٹ چکے ہیں، آپ والی معاشرت مٹ چکی ہے، آپ والی محبتیں مٹ چکی ہیں۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، وہ ایسا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ کہ مولانا سعید خان صاحب کا اپنا شعر ہے، ہمیں بڑا سنایا کرتے تھے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، وہ ایسا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ بھائی بھائی سے منہ موڑ گیا، باپ بیٹوں میں جھگڑے زندہ ہو گئے، دوست دوست کے دشمن بن گئے، مہر و وفا اٹھ گیا، محبتیں اٹھ گئیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز تو 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، تہجد رات کے اندھیروں میں ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے، وہ بھی مالداروں پر ہے، زکوٰۃ 5 منٹ کا کام ہے، اور نوافل کوئی کتنے پڑھے گا، ذکر تسبیح کوئی کتنی کرے گا، قرآن کوئی کتنا پڑھے گا، 24 گھنٹے باقی کیسے گزارے؟ کیا اس کے لیے اسلام کوئی نہیں؟ کیا اس کے لیے شریعت کوئی نہیں؟ کیا اس کے لیے میرے نبی کا طریقہ کوئی نہیں؟ میرا نبی 24 گھنٹے کی زندگی لے کر آیا، اخلاق لے کر آیا، کردار لے کر آیا، محبتیں لے کر آیا، درگزر لے کر آیا، ہمیں زندگی گزار کے دکھائی۔ اس نے امیر بن کے دکھایا، اس نے مامور اور اس نے امام بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، دوست بن کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، اور احرام باندھ کے دکھایا، نمازیں پڑھ کے دکھایا، ذکر کر کے دکھایا، تلاوت کر کے دکھایا، سجدے کر کے دکھائے، رکوع کر کے دکھایا، ہجرت کر کے دکھائی، جہاد کر کے دکھایا، دعوت دے کے دکھایا، معاف کر کے دکھایا، رو کر دکھایا، سخاوت کر کے دکھایا، درگزر کر کے دکھایا، اور محبتیں کر کے دکھایا، دشمنوں کو معاف کرنا سکھایا، دشمنوں سے درگزر کرنا سکھایا، گالی دینے والے کو دعا دینا سکھایا، راتوں کو اٹھ کے تڑپنا سکھایا، دن میں لوگوں کی منتیں کرنا سکھایا، گشت کرنا سکھایا، دعوت دینا سکھایا، تعلیم کے حلقے سکھائے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوروں کو کھلانا سکھایا، پیوند لگے کپڑے پہن کر اوروں کو پوشاکیں پہننا سکھایا، اور میرے کھجور کی لکڑی اور کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار کر اوروں کو فراخیاں دینا سکھایا، اولاد کو قربان کر کے اوروں کی اولادوں کو سکھ دینا سکھایا، اپنے گھر میں فاقے ڈال کے اوروں کو کھلانا سکھایا، خود دکھ میں رہ کر اوروں کو سکھ دینا سکھایا، اپنی اولاد کو قربانی کے تختے پر چڑھا کر امت کی اولادوں کے لیے راحت کے دروازے کھولے، اپنی اولاد کے لیے رزق کی تنگی مانگی،
اپنی امت کے لیے فراخیاں مانگی، اپنی اولاد کے لیے آزمائش مانگی، اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگی، وہ نبی جو زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتا چلا گیا، وہ آج بھی اپنی زندگی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی زندگی زندہ، اس کا کلام زندہ، اس کے فرمان زندہ، اس کے اخلاق زندہ۔ وہ اعلان کر رہا ہے توڑنے والے کے ساتھ جوڑو، وہ اعلان کر رہا ہے ظلم کرنے والے کو معاف کرو، وہ اعلان کر رہا ہے جو چھین لے اس کو عطا کرو، تصل من قطعک تعطی من حرمک تعفو من ظلمک، ظلم ظالم کو معاف کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، جو نہ پوچھے اس کا حال پوچھو۔ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے اسے بالکل نہ کرو، جو تمہارے میت کے جنازے پر آئے تم بھی ان کے جنازوں پر جاؤ، جو نہ آئے بالکل نہ جاؤ۔ اور تمہارا پڑوسی بیمار ہے پوچھنے کیوں نہیں گئے؟ کہتا مینو کوئی پوچھنا آیا ہے؟ ارے بھائی فیصلہ آباد کیوں جا رہے؟ کہ جی وہ بیمار ہے اس کو پوچھنے جا رہے۔ ارے اتنی دور تو جا رہے ہو، پڑوسی کو کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کہ وہ پوچھنے آیا تھا، جانا پڑتا ہے، اس نے پوچھا نہیں، ہم نہیں پوچھیں گے۔ اور تمہارے پڑوس میں جنازہ ہو گیا چلے جاؤ، کہ ساڑی واری کوئی نہیں آیا، ازمی کوئی نہیں جاؤنا۔ یہ ہمارے پنجابی اخلاق ہیں، پنجابی اخلاق نہیں ہیں، یہ لین دین ہے، لین دین۔ جو مسکرائے اس کے لیے مسکراؤ، جو کھلائے اس کو کھلاؤ، نہ 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 نہ، جو تیور بدلے اس کے سامنے مسکراؤ، جو منہ پھیر کے گزر جائے آگے بڑھ کے سلام کرو۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، تمہارا نفس کہے گا مجھ سے پورا قرآن ختم کرا لے، پر جو منہ موڑ کے گزر جائے میں اسے سلام بالکل نہیں کروں گا۔ اپنے نفس سے پوچھو، یہ منہ موڑ گیا ہے تجھے گالیاں دیتا، ذرا اس کو سلام تو کرو۔ کہے گا تہجد پڑھا لا، سلام کوئی نہیں کرنا۔ ذرا سا اختلاف رائے ہو جائے اس کے ساتھ ایسی نفرت کرو گے کہ جیسے وہ تمہارا بھائی نہیں، تمہارا ساتھی نہیں، بھائی بھائی کا دشمن۔ ایک چھاتی کا دودھ پی کر، ایک گود میں برسوں برس لیٹ کر، ایک کھاٹ پہ برسہ برس سو کر، ایک تھالی پیالی میں برسہ برس کھا کر، ایک آنگن میں برسہ برس کھیلنے کے بعد، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ زمین کا جھگڑا ہے، چند مرلے کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، زمین جائیداد تو چلو کچھ چیز ہے، باتوں کا جھگڑا۔ مجھے یہ کہا تھا کبھی نہیں بولوں گا، مجھے یہ کہا تھا سلام نہیں کروں گا۔ اور ایسے دیوانے کہتے ہیں میری اینو منجی تے بھی نہ سدیا ہے، اینو میری میت نو نہ ہاتھ لاون دو، تیرا بیڑا تر جائے، تجھے مرنے کے بعد پتہ ہے صحیح کہ اب کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ ایسی عداوت، ایسا بغض، معاف کرو، درگزر کرو۔ یہ تبلیغ کا نہیں، پورے اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے۔ برس ہا برس کتابوں کے سامنے بیٹھنے کے بعد اور ساری دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اور ہر گھاٹ کا پانی پینے کے بعد جو اللہ نے میرے سامنے بات لائی میں وہ بتا رہا ہوں۔ پورے اسلام کا اور پوری تبلیغ میں چوتھے نمبر اکرام مسلم، حسن اخلاق سے مشکل صفت کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے اوکھا کام ہے۔ کیا بتاؤں، یہ تو میرا وجدان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ ترازو کا سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ تو جو چیز ترازو میں وزنی ہوگی نا، وہ نفس پر بھی وزنی ہوگی، نفس پر بھی بوجھل ہوگی۔ اور سنو، ساری زندگی کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار، ساری زندگی تہجد پڑھی عشاء سے فجر تک، ساری زندگی روزے رکھے 2 روزوں کے سوا عیدین۔ ایک آدمی نے اخلاق بنائے، ایک نے عبادت بنائی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اچھے اخلاق والا اتنے بڑے عبادت گزار سے اوپر ہوگا۔ آسان ہے روزے رکھنا اتنے اور اتنی تہجد پڑھنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو، اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ تمہارے اخلاق کے حقدار ہیں ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی۔ تبلیغ کے لحاظ سے تمہارے پرانے
وہ نرم طبیعت ہوں، وہ سخت طبیعت ہوں، وہ بوڑھے ہوں، وہ جوان ہوں، وہ پڑھے لکھے ہوں، جو ان پڑھ ہوں، تمہارا پڑوسی، ہر ایک کی اکرام مسلم کا اکرام ہے، نسبت اسلام کا اکرام جو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب سے الفاظ بھی بڑے جشے تلے نپے تلے ان کی زبان سے کہلوائے، مسلمان کے ساتھ اخلاق برتو، اور میرے بھائیوں ماؤں کی دعائیں لو، او باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ وہ ادب المفرد امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے، جو صبح اٹھ کے ماں باپ کے پاس چلا جائے، صرف ماں باپ کی زیارت کر لے، صرف ماں باپ کی زیارت کر لے اللہ کی رضا کے لیے، آ کر پوچھ لے کیا حال ہے۔ یہ حدیث میں نہیں آیا، اصبح الیہما سے یہ ایک مراد نکلتی ہے کہ صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر کے پوچھ اماں ٹھیک ہو، ابا ٹھیک ہو، تو اس پر اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، صرف حال پوچھنے پر۔ اگر ماں ہے، باپ کوئی نہیں، ماں سے کہے گا جنت کا در کھلے گا، باپ ہے باپ سے کہے گا باپ کا در کھلے گا۔ یہاں تو نوجوان اولادیں ماں باپ کو رلا رہی ہیں، اے ماں باپ کی دعائیں لو۔ وہ چوتھے نمبر کو تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، انہوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے، چوتھا گن تو پورے کے پورے 6 نمبر ہی کہنے چھوڑ دیے ہیں، یا پہلا نمبر بولتے ہیں یا چھٹا نمبر بولتے ہیں، باقی کے 4 نمبروں کو تو ویسے ہی طلاق ہو گئی ہے۔ کوئی بات نئے آدمیوں کے لیے رہ گئے 6 نمبر، وہ گن کے سنا دیتے ہیں، باقی سب اپنے اپنے پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ او بھائیو 6 نمبر بولو، بہت بڑا مجمع پرانوں کا بیٹھا ہے، 6 نمبر بولو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ پورا اسلام اس میں چھپا ہوا ہے۔ جس صفت کی دعوت چھوڑ دو گے وہ زندگی سے نکل جائے گی، نماز کی دعوت چھوڑو گے نماز سے غافل ہو جاؤ گے، الٹی سیدھی نمازیں پڑھو گے۔ میں دیکھتا ہوں، اللہ میری اس بد نظری کو معاف کرے، جماعت آئی ہوئی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، محلے سے لوگ آئیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی فرق نہیں محسوس ہوا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا نمازی ہے اور یہ گھر سے اٹھ کر آیا ہوا نمازی ہے۔ دونوں کی نماز میں غفلت نظر آتی ہے، دونوں کی نماز میں تیزی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آیا کہ یہ راہ رب کا مسافر اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اور میری زندگی میں تبلیغ نے جو اثر چھوڑا، سب سے پہلا گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج فیلو تھا وہ نعیم الدین چودھری بنگالی، ہم اس کی سنتے نہیں، نہ سننے کا کبھی ارادہ کیا، کبھی آ بھی گیا تو دھکے دے دیے، نکال دیا، اٹھا دیا، ریڈیو کی آواز اونچی کر دی، وہ بیچارہ چپ کر کے چلا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن اس کو میرے نصیب جاگے، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، میری نظر پڑ گئی، میرے رب کی قسم میں ساکت ہو گیا، دم بخود ہو گیا، ایسے میری نظر گڑ گئی۔ میرے والد صاحب جمعیت کے آدمی تھے، سیاسی آدمی، الیکشن لڑتے تھے، بڑے بڑے علماء ہمارے گھر میں آئے، تلمبے میں آئے، گاؤں میں آئے، میں کبھی کالج سے گھر سے آیا ہوا ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، اٹھنا ہوا، ان کو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا، لیکن وہ ایم.اے آنرز کا اسٹوڈنٹ اور اکنامکس کا، اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے گولڈ میڈل لیا 1970 میں، پھر کیمبرج یونیورسٹی میں اس نے گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں۔ یہ وہ لڑکا ہے، نہ حافظ، نہ عالم، نہ محدث، نہ مفسر، میرے رب کی قسم اس کی نماز نے مجھے دیوانہ، میں ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا، میں نے زندگی میں ایسی نماز کسی کے نہیں دیکھی، اور مجھے اتنی ندامت ہوئی کہ ہم اس کی بےزتی کرتے رہے، اس کی بے اکرامی کرتے رہے، یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے۔ بس دیکھتا رہا جب تک اس نے سلام نہیں پھیرا، میری نظر اس سے نہیں ہٹی۔ پھر ایک دن کیا ہوا، ہم ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں یوں، سامنے ہاسٹل کا ونگ تھا، میرے 3 دوست میرے سامنے، میں ایسے، عصر کی اذان، مسجد، ہاسٹل کی مسجد میں نماز ہو گئی، ہم کوئی شربت پی رہے تھے، کوئی پکوڑے سموسے کھا رہے تھے، میری نظر ایسے اوپر کی منزل سے میں نے اس کو اترتے دیکھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ویسے گھسٹتا ہوا نیچے ایسے اتر رہا تھا، ایسے، ہاں جی، اور میرا گلاس میرے ہاتھ میں رہ گیا، میں اس کو ایسے دیکھنا شروع، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر میں دیکھو اترا، پھر میں نے کہا میرے سامنے 3 لڑکے بیٹھے تھے، میں آج کل ان کے نام نہیں بھول سکتا، ایک عزیز اللہ تھا، ایک اکرم تھا، ایک محمد علی تھا، میں نے کہا ادھر دیکھو، انہوں نے بھی ایسے مڑ کے دیکھا تو ایسے گھسٹتا ہوا مسجد میں جا رہا تھا، اس طرح گھسٹتا ہوا، اور جہاں سے وہ سیڑھیوں سے اترا تھا وہاں سے جہاں وہ حوض ہے وہاں تک مسجد دور تھی، وہ اس طرح گیا، ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اس نے ہمارے دلوں پہ چھریاں چلا دی۔
پھر ہم انتظار کرتے رہے، نماز پڑھ کے نکلے گا پھر دیکھیں گے، پھر اسی طرح آیا اور وہ ہمیں ہزاروں تقریروں سے بھاری تقریریں کر گیا، ہمیں ان تیروں سے زخمی کر گیا کہ جو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، ہمارے جگر میں اٹک کے رہ گئے اس کے نماز کے تیر۔ جس چیز کی دعوت چھوڑ دو گے زندگیوں سے نکل جائے گی، یا ایک مورت رہ جائے گی، ایک صورت رہ جائے گی، ایک شکل رہ جائے گی، حقائق سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں تبلیغ میں چوتھے نمبر سے مشکل نمبر کوئی نہیں ہے۔ میں نے قربانی والے ہزاروں دیکھے، یقین والے ہزاروں دیکھے، راتوں کو تڑپنے والے ہزاروں دیکھے، اخلاق والے میں نے سینکڑوں بھی نہیں دیکھے۔ سورا بر اعظم، اور اگر مولانا سعید خان صاحب کا میں زیارت نہ کرتا تو مجھے پتہ بھی نہ ہوتا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ میں اس شخص کو دیکھ کے سمجھا کہ چوتھا نمبر کسے کہتے ہیں۔ میرے رب کی قسم میں آج اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا تازہ پڑھ کے جانتا تھا۔ میں بھول چکا ہوں اور بہت کچھ کیا، تقریباً سب کچھ بھول چکا ہوں۔ ماہر سے خواندائیں فراموش کر دیں، مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے تبلیغ کا کام دیا۔ شاید اس وقت میں اخلاق پہ زیادہ بول سکتا کیونکہ سارا علم تازہ تھا تو بھول گئے۔ میں اخلاق سمجھا سعید احمد خان کو دیکھنے کے بعد۔ یہ اتنا مشکل سبق ہے، جب تک نظروں سے نہ دیکھو، کتاب سے نہ پڑھو، ساتھ نہ رہو، یہ چیز پلے نہیں پڑتی۔ یاد رکھنا بھائیو، گالی دینے والے کے سامنے مسکرانا آسان کام نہیں۔ میں نے شخص کو دیکھا ہے، ایک آدمی سے بات ہو رہی، وہ چڑھائی کر رہا اور یہ آگے مسکرا رہے، چڑھائی کر رہا، یہ مسکرا رہے۔ آخر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنے لگے چھوڑو ان باتوں کو، اس میں کیا رکھا ہے، آج ہم تیرے گھر کھانا کھانے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا تیرے لیے سور پکا کے رکھا بھی کھلاتا ہوں۔ اس کے باوجود وہ شخص کے ماتھے پہ بل نہیں آیا۔ یہ اخلاق کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن جائے گا، بازار جنت بن جائے گا، دفتر جنت بن جائے گا، مسجد جنت بن جائے گی، مدرسہ جنت بن جائے گا، مرکز جنت بن جائیں گے، بازار گھر گلیاں جنت بن جائیں گی۔ یہ اخلاق لاؤ، یہ اخلاق لاؤ۔ اور جوان بیٹھے ہوئے ہو، اکثر اپنی جوانی کو استعمال کرو، اس کو لگا دو، اس پر اپنی طاقتیں اپنے خلاف استعمال کرو۔ جلسے جلوسوں میں کچھ نہیں رکھا، کوئی فوج کے پیچھے لگا ہوا ہے ان کو گالیاں دے رہا، کوئی پولیس کے پیچھے لگا ہوا ہے ان کو برا بھلا کہہ رہا، کوئی حکومت کے کارندوں کے پیچھے لگا ان کو برا بھلا کہہ رہا۔ اپنی طاقت کو سمیٹو، اپنی طاقت کو سمیٹو۔ صرف فوج مجرم نہیں، مجھے خیال آتا ہے ہماری فوج 5 لاکھ ہوگی، 6 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ہماری پولیس 7-8 لاکھ ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ہمارے حکومت کے کارندے 1 کروڑ ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوں گے؟ میرا رب ایسا بے انصاف نہیں ہے کہ 1 کروڑ کی نافرمانی کی سزا 13 کروڑ کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 5 لاکھ کی برائی کی سزا 13 کروڑ کو نہیں مل سکتی، 1 کروڑ کے گناہوں کی سزا 13 کروڑ کو نہیں مل سکتی۔ ہم بھی برے ہیں، ہمارے محکمے بھی برے ہیں، اس میں کام کرنے والے چوروں پہ چور آئے گا، چوروں پہ جنید بغدادی نہیں آئے گا۔ اپنی طاقت کو سمیٹو، اپنی طاقت کو سمیٹو۔ اگر جلوس نکالنے ہیں تو اپنی آنکھوں کے خلاف جلوس نکالو جو ہر وقت بے حیا بن کے دیکھ رہی، جلوس نکالو اپنے کانوں کے خلاف جو ہر وقت گانے سننے میں مست ہیں، جلوس نکالو اپنی زبانوں کے خلاف جو ماں باپ کے دل زخمی کر رہے، جو بہن بھائیوں کے دل زخمی کر رہے، جو بوڑھوں کے دل زخمی کر رہے، جو ہر چھوٹے بڑے کے خلاف چھری کی طرح چل رہی۔ جلوس نکالو اپنے قدموں کے خلاف جو رقص گاہوں کو اٹھ رہے، جو ٹیلی ویژن کو اٹھ رہے، جو فضول چیزوں کو اٹھ رہے۔ میرے بھائیوں، اپنے خلاف اپنی طاقت کا رخ موڑو۔ باہر اپنا رخ موڑو گے تو کبھی فوج کو گالیاں دو گے، کبھی پولیس کو گالیاں دو گے، کبھی محکموں کو گالیاں دو گے۔ گالیاں نہ دو، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے لیے آنسو بہاؤ، ان کے لیے روو دھوو۔ میرے بھائیوں، صرف وہ مجرم نہیں ہیں، صرف وہ مجرم نہیں ہے، میں بھی مجرم ہوں۔ تمہارے بازار میں
میٹر کی بجائے گز رکھنے والا کپڑے کا تاجر بھی مجرم ہے، اور ریڑھی پہ گندا امرود بیچنے والا بھی مجرم ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا بھی مجرم ہے، ماں کا دل دکھانے والا بھی مجرم ہے، باپ سے بدتمیزی کرنے والا بھی مجرم ہے۔ تمہارے بینکوں میں لاکھوں انسانوں کے سیونگ اکاؤنٹ کھلے پڑے ہیں، یہ بھی مجرم ہیں۔ نمازیں چھوڑنے والے مجرم، اوروں کی بیٹیوں کو بے حیا نظروں سے دیکھنے والے مجرم، گانا سننے والے، گانا بیچنے والے، یہ فحاشی کے بازار گرم کرنے والے، یہ بھی مجرم ہیں۔ غیبت کرنے والے، سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، قاتل کا مقدمہ لے کر 1 لاکھ روپیہ لے کر قاتل کا کیس لڑنے والا وکیل، پیسے لے کر رشوت لے کر مجرم کو چھوڑ دینے والا جج، یہ سارے مجرم ہیں۔ کچے رنگ کو پکا بتا کے بیچنے والا مجرم، وہ دیہاتی مجرم، وہ شہری مجرم، سارا پاکستان مجرم ہے۔ تو مجرموں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ بٹھائے گا، مجرموں پہ جنید بغدادی کو اللہ بٹھائے گا، چوروں پہ چور آئیں گے، نافرمانوں پہ نافرمان آئیں گے۔ نیچے سے توبہ کرو، اوپر والے بھی توبہ کریں گے۔ ہماری حکومت ایسی، لکھنے والوں کو دیکھو۔ ایک دفعہ مجھے ایک بڑا لکھنے والا مل گیا، میں اسلام آباد، وہ بھی ایک جگہ جہاز میں کٹھے ہو گئے، میں نے اپنے پاس بٹھا لیا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، آپ روزانہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو، روزانہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو، آپ کے لکھنے سے یوں پتہ چلتا ہے سارا قصور حکومت کا ہے، عوام سارے معصوم ہیں۔ اللہ کے بندو کبھی بھی یہ بھی تو لکھا کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا میں ایسے حکمران آئے ہیں، یہ ماں باپ کے نافرمان، یہ شراب پینے والے، زنا کے اڈے چلانے والے، سود کھانے والے، سڑک پہ ناچنے والے، گھنگروں کی چھن چھن کیا سمجھتے ہو؟ ایک بیٹی جب گھنگرو پہن کر سٹیج پہ آتی ہے اور وہ اب دعوت نظارہ دیتی ہے، تو اگر یہ زمین آسمان کو اللہ نے جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی، پہاڑوں کے پرش اڑا دیتی، دیکھنے والوں کو سور خنزیر بندر بنا دیتی۔ لیکن میرے رب کا کرم ہے جو کہتا ہے نہیں میں پھر بھی انتظار میں ہوں، کبھی تو توبہ کرو گے، کبھی تو توبہ کرو گے، کبھی تو باز آؤ گے۔ اور لکھنے والے یہ بھی تو لکھو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے یہ بھی مجرم ہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور اس نے ہمارے حالات بگاڑ دیے۔ حکومتیں نہ حالات بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، فوجیں نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں، پولیس نہ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے۔ ہمارے جیسے مسلمان بھائی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ میرے گناہوں کی سزا ہے، میرے گناہوں کی سزا ہے۔ ریڑھی والا غریب آدمی ہے، اس نے گدھے کو، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ارے اپنی سواریوں کو ایسا نہ بناؤ کہ ان کو بستر بنا کے بیٹھ جاؤ، سواری سوار ہونے کے لیے ہے، بستر بنانے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہو یہ ریڑھیوں والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے گدھے بیچارے کو ریڑھی میں پھنسایا ہوتا ہے، اس پر سیب رکھے ہوتے ہیں، آم رکھے ہوتے ہیں اور کریٹ رکھے ہوتے ہیں اور خود بھی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آگے گدھا بیچارہ وہ اس سولی میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ریڈیو رکھ کے گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو مجرم ہے۔ کوئی بتاتا کہ تیرے جرم کی وجہ سے بھی ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہماری بد اخلاقی نے ہمارے حالات خراب کیے، ہمارے حسد نے، ہمارے بغض نے، ہمارے انتقامی کارروائیوں نے، ہماری لڑائیوں نے، ہمارے معاف نہ کرنے نے۔ میرے بھائیوں، میں بھی مجرم، آپ بھی مجرم، اجتماعی توبہ کرو، اخلاق پہ آؤ، ماں باپ کی دعائیں لو۔ یہ اتنا بڑا عنوان ہے اکرام مسلم میں، یہ تبلیغ والے بھی ماں باپ کے فضائل نہیں سناتے، اور ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، ان کی دعائیں لے لو۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے کہ بڑے بڑے عمل وہاں نہیں پہنچاتے، بڑی بڑی ریاستیں وہاں نہیں پہنچاتی۔ ضرورت مندوں کی دعائیں لے لو۔ مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ یہ کام کھولا، پھر کہنے کہ بتا دوں کیوں کھولا، پھر کہنے کہ بتا دوں کیسے کھولا، کہ بتا دوں کیسے کھولا۔ ایک بچی آئی تھی وہ گھڑا بھرنے اس نے گھڑا بھرا، ڈول میں پانی ڈالا، اسے اٹھا نہیں جا رہا،